تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. ہر قسم کی حمد و ثناء، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں. اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا. حضرات گرامی قدر، 10 محرم الحرام جسے یوم عاشور ہم بولتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ. کہنے لگے کہ اس روز اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. ایک تو چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ شکر کا صحیح طریقہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کی حدوں کو پار کرتے ہوئے کسی بھی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے. تو جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم اس وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تو آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی اس دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو، اپنی امت کو یہودیوں سے ممتاز کیا، تو اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 9 کا روزہ نہ رکھ سکے. 9 کا روزہ اس لیے تاکہ یہودیوں سے امتیاز پیدا ہو سکے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا روزہ یعنی یوم عاشور 10 محرم الحرام کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس لیے ہو سکے تو 9-10 کا روزہ جو ہے یہ ضرور رکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ کر دے. تو بہرحال اس روز کی بڑی فضیلت ہے. اس روز روزہ رکھنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس لحاظ سے اس 10 محرم الحرام کو ایک خصوصیت حاصل ہے. اس دن کے ساتھ اور بھی یادیں وابستہ ہیں، لیکن چونکہ معراج کا یہ موضوع نہیں، اہل مکہ بھی 10 محرم الحرام ہی کو خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے یہ تبدیل کیا کرتے تھے. بہرحال کئی ایک چیزیں ہیں جو اس دن کی مناسبت سے ہیں، لیکن ہمارے لیے اسلامی تاریخ میں یہ 10 محرم الحرام ایک بہت ہی دلخراش، اندھوناک واقعے کی نسبت ہو چکی ہے. اس 10 محرم الحرام کو اس روز سن 61 ہجری میں نواسہ رسول
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ کے اہل بیت کے کئی افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس لیے اس 10 محرم الحرام کو باقی جو نسبتیں تھیں وہ پیچھے رہ گئیں۔ یہ واقعہ ہی اتنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک دل خراش واقعہ ہے، ایک اندھوناک واقعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر باقی سب چیزیں 10 محرم الحرام سے جو نسبت رکھتی تھی وہ دب گئی، اور یہ واقعہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑی علامت، ایک بہت بڑا سانحے کے طور پر جو ہے وہ یاد رکھا جانے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں نواسہ رسول اور آپ کے اہل بیت کی جو حرمتی ہوئی، ان کا جو قتل ہوا، جس دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، یہ داغ جس کے دامن پہ ہے یہ کبھی دھل نہیں سکتا، یہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جو تبلیغ کی، اللہ کی توحید کا جو پیغام پہنچایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ سر انجام دیا، رسالت کی جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، جس طریقے سے اس کو سر انجام دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کسی سے کسی اجر اور جزا کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں، اگرچہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ اور اقوال بھی درج کیے ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر جو بیان کی وہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور فرما دیجئے کہ میں اس پہ کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، کسی سے کوئی متمنی نہیں ہوں کسی چیز کا، ہاں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قربا جو ہیں، میرے اہل قرابت جو ہیں، ان کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں۔ مفسرین نے ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ بیان فرمائی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے اہل قرابت، آپ کے اعزاء و اقارب، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ یاد رکھیے گا کہ حضور کے اہل بیت، ان سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی محبت حضور کی محبت سے ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت سے ہے۔ یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، یہ کسی اور کا کہنا نہیں ہے، بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کا تقاضا کیا۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو پاک اور صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اہل بیت سے یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک اور صاف کر دیں۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس عام اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گندگی وغیرہ۔ کون سی گندگی؟ ظاہری بات ہے دوسری گندگی تو نہیں، وہ طہارت، غسل کرنے والے، پاک صاف رہنے والے۔ یہاں سے مراد کفر، شرک، معصیت، اس طرح کی جتنی بھی گندگیاں ہیں وہ سب کی سب اہل بیت سے اللہ نے دور رکھی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ چیز، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جب گندگی دور ہو گئی تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان سے گندگی دور ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے صرف گندگی دور کرنے کا ہی اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے بات کو اور آگے بڑھا کر یہ بات ثابت کر دی تاکہ کسی کے خانہ دماغ میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک صاف کر دینا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے اہل بیت کو پاک اور صاف کر دیا۔ اب کوئی
بے ایمان، کوئی کافر، کوئی لائن، شک اور شبہ کی گنجائش اللہ رب العزت نے اس کے لیے نہیں چھوڑی کہ وہ اہل بیت کے متعلق کسی بھی قسم کے کوئی شک اور شبہ میں پڑے کہ ان کے بارے میں یہ، ان کے بارے میں یہ، ان کے بارے میں یہ۔ اللہ نے پاک اور صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دی۔ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ کے اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت کا جو عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور یہ جو 5 ہستیاں حضور کو ملا کر، یہ آپ کے اہل بیت سے۔ کس لیے؟ جب نجران کے عیسائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، کافی دن حضور ان سے بات چیت کرتے رہے، مسائل پہ گفتگو ہوتی رہی، آپ ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، فرماتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے کسی صورت میں نہیں، الہ کسی بھی صورت میں نہیں۔ بہرحال کافی دن گفتگو چلتی رہی۔ جب بات کسی نتیجے تک نہ پہنچی تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیات نازل فرما دی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ حضور ان سے فرما دیجئے اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے آپ کو بھی لے آؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ رب العزت اپنی پھٹکار، اپنی لعنت نازل فرماتے ہیں۔ یہ مباہلہ ہوتا ہے۔ جب دلائل سے بات چیت حل نہ ہو تو پھر یہ آخری حربہ ہوتا ہے جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو، سیدہ فاطمہ کو، حسن و حسین کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی فرماتے ہیں کہ آپ پر ایک چادر تھی سیاہ بالوں کی۔ حسن آئے تو حضور نے چادر کے اندر داخل کر لیے، حسین آئے وہ بھی چادر کے اندر داخل ہو گئے، فاطمہ آئیں، علی المرتضیٰ آئے۔ چادر میں داخل کر کے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان دو حوالوں سے قرآن مجید کی آیات ہی سے یہ ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ، ازواج مطہرات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے اس کا ماں قبل اور اس کا ماں بعد حضور کی ازواج پہ ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور کی ازواج کے متعلق گفتگو ہوتے ہوئے درمیان میں یہ آیت ہے تو یہ بالاولیٰ ثابت ہے کہ اس آیت کے اندر حضور کی ازواج تو شامل ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہ مغالطہ ذہن میں نہ رہے، اس کو ذرا کلیئر کر لیجئے گا کہ اس آیت کریمہ میں صرف آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں اور حضور نے اپنے طور پر ان ہستیوں کو اہل بیت میں شامل کیے نہ، یہ ذرا مسئلہ سمجھیے گا۔ حضور کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات اور حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ اسی قرآن مجید کی آیت ہی کی روح سے شامل۔ وہ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ اس لیے اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد حضور کی ازواج کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ یہ سارے صیغے جو ہیں یہ مؤنث کے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت جمع مذکر مخاطب کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ اگر صرف اس آیت کریمہ کی روح سے ازواج مطہرات ہی اہل بیت میں شامل ہوتی تو اللہ رب العزت مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کے ازواج مطہرات تو مؤنث ہے، مذکر کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس میں حسن و حسین اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔
تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور کے اہل بیت میں حضور کے ازواج حضرت حسن و حسین، علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ وضاحت اس لیے میں نے کی ہے کہ ایک عمر کے حصے تک یہ میں نے چیزیں سنی ہیں. میں اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت میں تو حضور کے ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، یہ شامل نہیں ہیں، اور بڑے دلائل دیے جاتے تھے. یہ میں سنتا رہا ہوں. دلائل کیا دیے جاتے تھے کہ بیٹی بیاہ کے اگلے گھر چلی جاتی ہے، اولاد جو ہوتی ہے وہ تو اگلے گھر کی ہوتی، یہ اہل بیت میں کس طرح شامل؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہ بیان کرتے رہے ہیں. بہرحال اللہ ہدایت دے. اگر اب بھی اس نظریے کا کوئی موجود ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا. بہرحال حضور کے اہل بیت، ان کا بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، بہت شرف ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحب من یحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھتے ہیں. تو اللہ کی محبت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی محبت کے ساتھ لازم ملزوم کر دیا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت، حضور کی محبت تبھی نصیب ہوگی جب دل کے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہوگی. اور جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ مت بھولے، وہ خوش فہمی میں نہ رہے، وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اس کو یہ شرح صدر ہو جانا چاہیے کہ اہل بیت کا بغض اپنے سینے کے اندر رکھ کر میں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا. حضور نے شرط رکھ دی ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کر، اور ان سے تو محبت کر جو ان سے محبت رکھتے ہیں. بڑے کلیئر کٹ الفاظ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کون حسن و حسین؟ عام بچے نہیں ہیں. عام بچے نہیں ہیں کہ بچہ مسجد میں داخل ہو اور کوئی اس پہ نظر نہ رکھے. حضور ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. حضور اپنا خطبہ وہیں چھوڑ کر ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر ممبر پر بٹھا لیتے ہیں. یہ حسن و حسین ہے. کون حسن و حسین؟ کہ حضور سجدے میں جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں اور اوپر سوار ہو جاتے ہیں. حسن و حسین. حضور تب تک سر نہیں اٹھاتے جب تک یہ اٹھ نہیں جاتے. یہ حسن و حسین. اگر اٹھنا بھی چاہتے ہیں تو حضور بڑے پیار اور محبت سے نماز ہی کی حالت میں اپنی پشت سے اتار کر ان کو کھڑا کرتے ہیں، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھا لیتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید اتنا لمبا سجدہ ہو گیا حضور اپنے خالق حقیقی کے پاس نہ جا ملے ہوں. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسین سوار ہیں حضور کی پشت پہ. یہ وہ حسن و حسین ہے. حضور کے کندھے پہ سوار ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا کتنی اچھی سواری میسر ہوئی ہے حسین کو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پلٹ کر جواب دیا، سوار بھی کتنا اچھا ہے. یہ حسن و حسین ہے. یہ آپ کے اہل بیت سے. حضور کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی ان حسن و حسین سے اپنے نواسوں سے، تو اس لیے اللہ سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ حسن و حسین ہیں کہ جن کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ، کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل اولاد میں فرق نہیں کرتا، لیکن بات کو ذرا سمجھیے گا، اپنی آل اولاد میں جو محبت، جو مودت، جو رحمت، جو شفقت سیدہ فاطمہ کے حصے میں آئی شاید کسی اور کے حصے میں آئی ہو. فرق نہیں ہے، یہ فرق نہیں ہے. خود دیکھ لیجئے کہ جس طرح ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد سے یکساں محبت نہیں ہوتی، کسی ایک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے. بات کو سمجھیے گا. باپ ہونے کی حیثیت سے ساری اولاد سے یکساں محبت نہیں ہوتی، کسی ایک کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے، یہ فطری چیز ہے. اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے، کسی کی کوئی خطا نہیں ہے.
اسی طرح حضور کی آل اولاد میں جو محبت، جو مودت، جو رحمت، جو شفقت سیدہ فاطمہ کے حصے میں آئی، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ حضور سفر میں تشریف لے جاتے تو فاطمہ سے مل کر جاتے، واپس تشریف لاتے، مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر میں آتے۔ یہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ چل کر آتی تو حضور اٹھ کر استقبال کرتے اور آتے ہی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور مرض الموت میں ہیں، اپنے آخری ایام میں ہیں، سیدہ فاطمہ چلتی ہوئی آئی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی چال ڈھال جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے رسول پاک ہی آ رہے ہیں۔ قد کاٹ، جسم، چال چلن سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہے۔ چونکہ آخری ایام حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حجرے میں گزارے تو سیدہ فاطمہ چل کر آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کی حضرت فاطمہ سے، سرگوشی کی، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، فاطمہ میرے ساتھ جو رشتہ ہے ایک ماں اور بیٹی کا، اس لحاظ سے میں تجھے پوچھتی ہوں کہ حضور نے تیرے ساتھ کیا سرگوشی کی تھی؟ فرمایا یہ حضور کا راز ہے، اگر راز نہ ہوتا تو حضور سرگوشی کیوں کرتے؟ سامنے بات بیان کر دیتے، میں حضور کا راز ان کی زندگی میں تو نہیں افشا کر سکتے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بعد میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا، پوچھا فاطمہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تب حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں اب جانے والا ہوں۔ یہی انبیاء میں اور عام انسانوں میں فرق ہے۔ یہی انبیاء میں اور عام انسانوں میں کسی کو کسی کی موت کا کوئی علم نہیں۔ انبیاء کو اللہ اختیار دیتے ہیں کہ اب آنا ہے کہ یہیں رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ حضور آپ نے یہیں رہنا ہے کہ ابھی آنا ہے اپنے خالق کے پاس۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، میں اپنے رفیق، اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب حضور کو اختیار تھا، پتہ تھا کہ میں جانے والا ہوں، قرائن بتا رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں اب جانے والا ہوں۔ فاطمہ زار و کتار رونے شروع ہو گئی۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ تھا، لاڈلی بیٹی تھی، چہیتی بیٹی تھی، رونا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ برداشت نہ ہوا، ساتھ ہی حضور نے بشارت سنا دی کہ فاطمہ خوش ہو جا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ راضی نہیں ہو جاتی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ اب اس جملے سے میں آگے نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی جاؤں گا۔ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے آ کر مجھے ملے گا وہ تم ہوں گی۔ کہا جب حضور نے یہ بیان فرمایا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مجھے سکون ہو گیا۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے کہ جن کے ساتھ وہ راز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افشا کیا جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ یہ راز کہ میں جانے والا ہوں، یہ راز کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو آ کر مجھ کو ملے گا وہ تم ہوگی، یہ راز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ یہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ان کی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی حیاتی کے اندر حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد، حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ کچھ نے لکھا ہے کہ 3 ماہ، لیکن اکثر نے لکھا ہے کہ 6 ماہ بعد۔ اور اس 6 ماہ کے دوران میرے نبی کی صداقت دیکھیے، میرے نبی کی زبان نبوت دیکھیے۔ ان 6 ماہ کے اندر حضور کے اہل بیت میں کوئی اور فرد وفات نہیں پایا۔ وفات پا بھی کیسے سکتا تھا؟ اس لیے کہ اس زبان اقدس نے بیان کیا تھا کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ بہرحال حضرت فاطمہ کی زندگی کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب سنیے گا ذرا، مسئلہ بھی سمجھ لیجئے گا اور ساتھ حضور کی حضرت فاطمہ سے محبت بھی سمجھ لیجئے گا۔ کس کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا؟ ابو جہل کی، مسلمان ہو چکی تھی، شرعی اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ حق رکھتے تھے اس سے نکاح کرنے کا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا حق رکھتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے۔ یہ جو پہلی بیوی سے شادی کی اجازت کی شرط جو ہے نا، یہ آج ہماری پیدا کردہ ہوا ہے، شریعت میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ الٹے لٹک لو کہ مغرب کو ویسٹ کو ہم خوش کر لیں، کبھی خوش نہیں کر سکتے، جو مرضی بونگیاں مارتے جاؤ۔ یہ بونگی ہے جو ہمارے قانون نے ماری، یہ ہماری پارلیمنٹ نے ماری، اب تو سنا ہے کہ ختم ہوگی شاید۔ شرعی طور پر خاوند کو حق ہے کہ وہ اپنا شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی عاقل بالغ مسلمان خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے اولیاء کی رضامندی کے ساتھ۔ تو علی المرتضیٰ بھی نکاح کر سکتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف فرما ہوئے ممبر پہ، گھر نہیں تشریف لائے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدگی میں جا کر، گھر کے اندر علیحدگی میں جا کے، پردے میں جا کر نہیں سمجھایا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، سب کے سامنے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یوزینی ما آزاہا یریبونی ما عرابہا، فرمایا کہ جو چیز اذیت فاطمہ کو دے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اذیت دے گی۔ اور فرمایا علی اگر نکاح کرنا چاہتا ہے، بات سنیے گا اگلی، اگر علی نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ یہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت پہ گفتگو کروں گا نا، چونکہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں آنکھ ہی حضور کی گودی میں کھولی تھی، جن کی ساری تربیت ہی حضور کے ہاتھوں ہوئی تھی، جن کی تربیت سے لے کر کھانے پینے پہننے تک یہ حضور کا سارا تھا، چونکہ ان کے والد نے حضور کو پالا پوسا تھا، ابو طالب نے حضور کو پالا پوسا تھا، حضور کی تربیت کی تھی، حضور کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے، اہل الوفا تھے، حضور جتنی وفا کسی اور میں نہیں تھی۔ حضور نے آگے پھر ابو طالب کا بیٹا علی المرتضیٰ کی تعلیم و تربیت، ان کا کھانا پینا، ان کا پہننا خود انجام دیا تھا۔ اس لحاظ سے علی المرتضیٰ وہ خوش قسمت شخصیت ہیں کہ جن کی بچپن سے لے کر جوانی تک ساری کی ساری تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جب اپنے اہل و عیال کی نگہداشت کے لیے علی المرتضیٰ کو چھوڑ کر حضور لشکر لے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، تو مدینہ کے اندر منافقین جو رہ گئے تھے پیچھے حیلے بہانوں سے، انہوں نے تانے دینے شروع کیے، اگر مرد مجاہد ہوتا تو حضور ساتھ لے کر ضرور جاتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ منافقین کی یہ بات برداشت نہ کر سکے، حضور کے پیچھے چلے آئے، حالانکہ حضور کا حکم تھا کہ علی میرے اہل بیت میں میرے گھر کو نگہداشت کے لیے تم پیچھے رہو۔ حضور خود چھوڑ کر گئے تھے، لیکن منافقین کا یہ تانا برداشت نہ کر سکے تو حضور کے پیچھے سواری لے کر حضور کو ساتھ جا ملے۔ حضور نے فرمایا علی میں تمہیں پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، کہا اللہ کے رسول مدینہ میں نکلتا ہوں، جدھر بھی نظر پڑتی ہے منافقین کے سوا کسی اور کو میں دیکھتا نہیں ہوں، منافقین کے تانوں سے تنگ آ کر میں آپ کے پیچھے آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا علی یہیں سے پلٹ جاؤ، یہیں سے پلٹ جاؤ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت تھی؟ تم راضی نہیں ہوتے؟ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں موسیٰ کے بعد تو ہارون یا ہارون کے بعد موسیٰ نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی۔ یہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے فرمایا علی اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات ذرا سمجھیے گا، اس کا غلط مفہوم نہیں لینا، یہ جو بات میں نے کی اس کا غلط مفہوم نہیں لینا کہ اگر علی نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ کیا علی المرتضیٰ طلاق دے سکتے تھے سیدہ فاطمہ کو؟ نہیں۔ عثمان ذو النورین زارو قطار روتے جب پہلی بیٹی حضور کی فوت ہو گئی کہ حضور نے دوسری بیٹی دی، جب وہ بھی فوت ہو گئی تو عثمان ذو النورین رو رہے تھے۔ کس لیے رو رہے تھے؟ کہ حضور کے ساتھ جو دامادی کا ایک شرف ہے وہ ختم ہو گیا، دامادی کا جو شرف ہے وہ ختم ہو گیا۔ کیا علی المرتضیٰ وہ دامادی کا شرف جس کے لیے عثمان ذو النورین اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، علی المرتضیٰ وہ دامادی کا شرف ختم کر سکتے تھے؟ کسی بھی صورت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے وہ کوئی اور ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جو فاطمہ کو چیز اذیت دے گی وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیز اذیت دے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الحجرات میں، سورہ احزاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ اذیت دیتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے، ان کے اعمال برباد ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر علی نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو فاطمہ کو طلاق دے دے، تو کم از کم سوکن کی جو اذیت ہے وہ فاطمہ برداشت نہ کرے۔ اگر وہ اذیت فاطمہ برداشت کرے گی تو گویا وہ اذیت رسول کو ہے۔ رسول کو جو اذیت پہنچاتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ حضور تب بھی اس صورت میں، نکاح کی صورت میں، علی المرتضیٰ کے اعمال کو ضائع ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا۔ اور دوسری وجہ حضور نے فرمائی کہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے گھر میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ فاطمہ ہے، یہ حسن و حسین جن کا 10 محرم الحرام کو جن کی شہادت ہوئی تھی، یہ اس خاتون کے بطن سے انہوں نے جنم لیا تھا۔ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھی۔ ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ میں بیان کرتا جاؤں تو کتنے جمعے لگ جائیں گے۔ میں بات کو یہی ختم کرتا ہوں کہ آئندہ جمعہ میں حضرت علی المرتضیٰ ہی کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ اب میں بات آتا ہوں کربلا کی طرف، واقعہ کربلا کی طرف مختصراً بیان کرتا ہوں، 2 ٹوک الفاظ میں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی زومینی بات کیے ہوئے۔ یہ بات سن لیجئے کہ ہمارا موقف واقعہ کربلا پہ کیا ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کربلا کے میدان میں آپ کے اہل بیت کی جو برہمتی ہوئی، جو ان کا قتل ہوا، جو ان کی شہادت ہوئی، اس کا ذمہ دار یزید ہے۔ یزید جتنی مرضی صفائیاں دے لو اس کی سیرت میں، وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ تہجدیں کرتا تھا، وہ سخاوت کیا کرتا تھا، وہ یہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا۔ وقت نہیں ہے دلائل کا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک اور شبہ ہو تو میرے سے گفتگو کر سکتا ہے۔ آج تک اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے سنی سنائی باتیں بیان نہیں یہاں کی، جو بھی بات کی ہے پڑھ کر بیان کی ہے، پڑھے بغیر کبھی نہیں کی۔ یہ منبر کوئی عام چیز نہیں ہے، جو مرضی منہ اٹھا کر یہاں کھڑا ہو کر جو چاہے بکتا جائے۔ اگر وہ حضور کے اصحاب پر بھونکتے ہیں تو ان کو بھونکنے دیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے رد کے اندر ہم اہل بیت کی شان میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی کر بیٹھیں۔ ہم ان کے رد میں، ان بدبختوں کے رد میں کسی نہ کسی صورت میں یزید ہوئی کو سچا ثابت کر بیٹھیں۔ یزید کے دور حکومت میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یزید کا دامن کسی بھی صورت میں اس شہادت سے، اس قتل سے مبرہ اور پاک نہیں ہو سکتا۔ بات 2 ٹوک سمجھ لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کس لیے تھا؟ کیا شمر کو اپنی بیعت چاہیے تھی؟ عبید اللہ بن زیاد کو اپنی بیعت چاہیے تھی؟ کیا وہ اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے؟ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو تھا؟ یزید کو تھا۔ یزید کو پتا تھا جب تک حسین سے بیعت میں نہیں لے سکتا، عالم اسلام میں میری خلافت قائم نہیں ہو سکتی۔ یزید کو اس بات کا علم تھا، اس لیے اس نے حکم دیا ہوا تھا جس طرح بھی چاہیے مجھے حسین کی بیعت چاہیے۔
لیکن یہ وہ خاندان تھا، یہ وہ نواسہ رسول تھا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرزند تھا، وہ علی المرتضیٰ، وہ بنی ہاشم کی جن کی شجاعت کے چرچے، جن کی شجاعت کے ڈنکے پورے عرب میں تھے۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں حسین جیسا بہادر شجاع وہ یزید جیسے لعین کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا؟ یہ تاریخ گوارہ نہیں کر سکتی تھی، غیرت گوارہ نہیں کر سکتی تھی، حسین کا ایمان گوارہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات جو پھیلائی گئی کہ کوفیوں کے کہنے پہ حضرت حسین مدینہ سے نکلے اور کوفیوں نے غداری کی، بے وفائی کی، حضرت حسین شہید ہوئے، اور کوفیوں ہی کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور سارا کا سارا ذمہ ملبہ کوفیوں پہ ڈال کر یزید کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقین جانیے جتنا مطالعہ کیا، ایک علیحدہ جمعہ رکھوں گا کوفیوں کی وفاداری پہ، یہ غلط چیز بیان کی گئی ہے کہ کوفیوں کی غداری کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ یزید کو نہیں پتا تھا یہ نواسہ رسول ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر میں نے کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو کسی احسن انداز میں معاملہ طے کروں۔ اس بدبخت شمر ذی الجوشن کو، اس بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کو لشکر دے کر بھیجا کہ حسین سے بیعت لو میری، اس کو نہیں پتا تھا یہ نواسہ رسول۔ حسین سبت من الاسباط، حضور نے فرمایا حسین سبت ہے، جس کا اردو میں ہم ترجمہ نواسہ کرتے ہیں، جس کا اردو میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نواسہ کرتے ہیں۔ اس لفظ کی گہرائی میں جاؤں؟ اگر ٹائم دیتے ہیں تو میں اس لفظ کی گہرائی میں جاتا ہوں۔ سبت عربی زبان میں ایسے درخت کو کہتے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ شاخیں ہوتی ہیں، ایسے درخت کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں۔ حسین سبتم من الاسباط، سبتم من الاسباط، اس کا ترجمہ ہم سمجھنے کے لیے اردو میں نواسہ کر لیتے ہیں۔ حضور درخت کی مانند ہیں، حضور تنے کی مانند ہیں، اس کی شاخیں ہیں حسن و حسین۔ شاخ اگر تنے سے جدا ہو جائے تو سوکھ جاتی ہے، شاخ کا وجود تبھی ہے جب تک وہ تنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور درخت کے تنے کاٹ دیے جائیں وہ درخت پہ نہیں رہتا۔ تم نے معمولی شخصیت سمجھا ہوا ہے حضرت حسین کو۔ حضور نے فرمایا ہما رہانتی من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ریحان، اس کا اردو میں ترجمہ ہم کر دیتے ہیں پھول، پھول ہی ترجمہ سنا ہوگا آپ نے، اللہ اکبر۔ ریحان کا ترجمہ سمجھنے کے لیے ہم پھول کرتے ہیں، لیکن ریحان کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، رحمت، راحت، رزق، یہ تین چیزیں ملیں تو ریحان بنتا ہے۔ حضور کی رحمت تھی یہ، حضور کی راحت تھی یہ، حضور کا چین تھا حسن و حسین، صرف پھول نہیں تھے۔ پھول خوشبو دیتا ہے، تھوڑے سے عرصے بعد مرجھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرے ریحان ہے دنیا کے، یہ حضور کی رحمت تھی، یہ حضور کے لیے راحت تھی، یہ حضور کا رزق تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت حسن و حسین کو معمولی سمجھ لیا۔ ابن جریر طبری کی ایک روایت کو لے کر بلا سوچے سمجھے کہ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں کہا تھا یا مجھے واپس جانے دیا جائے یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، یا مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دیا جائے تاکہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ استغفر اللہ العظیم۔ حضرت حسین کو معمولی سمجھ لیا، ان کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں تھا، ایسے ہی مدینہ سے نکل پڑے تھے کہ جا کے کربلا کے میدان میں حالات دیکھ کر حضرت حسین نے یہ پیشکش کرنی تھی۔ اور خدا کے بندو، جھوٹی روایت، اس روایت کو لے کر کربلا کی اصل فلسفی جو ہے اس پہ تہس نہس پھیر دی ہم نے۔ کربلا کی داستان جرت کی ہے، شجاعت کی ہے، کلمہ حق کو بلند کرنے کی داستان ہے۔ کیا یہ ایمان گوارا کر سکتا ہے نواسہ رسول حضرت حسین کی موجودگی میں یزید جیسا شخص وہ تخت خلافت پر بیٹھ کر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری سنبھال سکتا؟ یہ ایمان گوارا کر سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اور یاد رکھو، ایک طرف یزید اور اس کے حواری کھڑے ہوں، دوسری طرف
حضور کے اہل بیت کھڑے ہوں، بلا سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے حضور کے اہل بیت کی طرف چلے جاؤ۔ نجات ہے یہ نجات کا راستہ ہے۔ اس صدیق اکبر حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں۔ عمر فاروق وظیفہ مقرر کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ حسن و حسین کا رکھتے ہیں۔ بیٹا شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، میں آپ کا بیٹا، میرے سے زیادہ وظیفہ بیت المال میں ان کو مل رہا ہے۔ اور فرمایا بیٹے، نہ تو ان سے افضل ہے، نہ تیرا باپ ان سے افضل ہے، نہ تیری ماں ان کی ماں سے افضل ہے۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جن کا احترام صدیق کرے، جن کا احترام فاروق کرے۔ اور یہ بات سنیے گا، یہ حشر کے میدان میں اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اللہ کو پابند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یزید کے بارے میں کسی نے اونچ نیچ بول بھی دیا ہے تو ایسی ہے جیسے کسی عام شخص کے بارے میں ہم روزانہ اس کی بکتویاں، اس کی چغلیاں کرتے ہیں۔ عام شخص تھا، حسن و حسین اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں کسی قسم کا کوئی شک یہ ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ اور یار حدیثیں بیان کرتے ہو کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ اس کی تعبیر کب پیش آئی تھی؟ اس کی تعبیر کب پیش آئی تھی؟ کیا صدیق اکبر کو نعوذ باللہ کوئی اہل سنت ظالم بادشاہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیا فاروق اعظم کو، عثمان ذو النورین کو، کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ یہی وہ پہلا موقع تھا جو اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے تھا۔ اس حدیث کی عملی تشریح، اس حدیث کے عمل کا وقت یہ پہلا وقت تھا جب یزید کے سامنے حسین کھڑے ہو گئے تھے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ 72 نفوس قدسیہ کربلا کے میدان میں کٹ گئے تھے، حسین ہار گیا تھا، حسین جیت گیا تھا۔ جاؤ دیکھو، آج بھی لوگ ملیں گے جو اپنا تعارف کروائیں گے کہ ہم حسن کی اولاد سے ہیں، ہم حسین کی اولاد سے ہیں۔ آج تعارف کرواتے ہیں لوگ۔ ہاں، کچھ جھوٹے اور مکار قسم کے لوگ اہل بیت میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، تو ان کی بنیاد پر ہم باقی اہل بیت کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ سر آنکھوں پہ جو بھی دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت میں شامل ہوں، سر آنکھوں پہ، وہ جانے اس کا جھوٹ جانے۔ لیکن ان جھوٹے اور مکاروں کی وجہ سے کیا ہم حقیقی اہل بیت کی محبت اپنے دل سے نکال دیں؟ آج لوگ لاکھوں کی تعداد میں ملتے ہیں جو اپنا نسب جوڑتے ہیں حضرت حسن سے، حضرت حسین سے۔ جاؤ دیکھو، آج کوئی ملتا ہے جو اپنا نسب جوڑے گا یزید سے؟ آج کوئی ملے گا جو اپنا نسب جوڑے گا عبید اللہ ابن زیاد سے؟ آج کوئی ملے گا جو اپنا نسب جوڑے گا شمر ذی الجوشن سے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، حضور آپ کا جو دشمن ہوگا، حضور آپ کا جو دشمن ہوگا بے نام و نشان مرے گا۔ آپ کے اہل بیت کا دشمن کیا حضور کا دشمن نہیں ہے؟ جس فاطمہ کو کہیں کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کی آل اولاد کا دشمن حضور کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ حضور آپ کے دشمن کو بے نام و نشان مار کے چھوڑوں گا میں۔ آج ان کا کوئی نام لیوا موجود نہیں۔ ہائے، تاریخ بڑی ظالم ہے۔ تاریخ نے پھر وہ 10 محرم دہرائی تھی، شاید آپ کو علم نہیں ہوگا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں نواسہ رسول کو شہید کیا گیا۔ صرف نواسہ رسول کو نہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کے 4 بیٹے ذبح ہوئے تھے۔ حضرت حسن کے بھتیجے قاسم، حسن کی نشان نہیں تھے، وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ سیدہ زینب بنت علی کے بیٹے اون محمد بھی شہید ہوئے تھے۔ عباس بن علی جن کو علمدار بولتے ہیں، وہ بھی فرات کے کنارے شہید ہوئے تھے۔ یہ بزدلوں کا خاندان ہوتا تو دم دبا کے بھاگ چکا ہوتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ بہادروں کا خاندان تھا، یہ کلمہ حق کو بلند کرنے والوں کا خاندان تھا۔ اس خاندان کی تاریخ ہے کہ موتا کے میدان پہ علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر، جب ان کی لاش کو دیکھا گیا، ان کے جسد خاکی کو دیکھا گیا، تو 70 سے زائد زخم تھے، سارے کے سارے سینے پہ، جسم کے اگلے حصے پہ تھے، پچھلے حصے پہ ایک زخم نہیں تھا۔ یہ وہ خاندان ہے۔
موتا کے میدان میں جھنڈا ایک ہاتھ میں، ایک بازو کٹا تو دوسرے ہاتھ میں، دوسرا بازو کٹا تو سینے کے ساتھ جھنڈا لگا لیا تھا۔ کربلا کے میدان میں یہ تاریخ دہرائی تھی حضرت عباس بن علی نے۔ یہ وہ خاندان ہے۔ ایسے چند مولویوں کی باتوں میں آ کر جی وہ بادشاہت کا مسئلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، حضرت حسن نکل پڑے، حضرت حسین بعد میں پتہ چلا یہ ہوا وہ ہوا۔ استغفر اللہ العظیم۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ 6 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 10 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا آج تک بھی کسی نے نہیں بتایا آپ کو، کسی نے نہیں بتایا آپ کو۔ حضرت حسین کا سر کاٹا گیا، عبید اللہ کے پاس پیش کیا گیا، چھڑیاں ماری حضور حضرت حسین کے ہونٹوں پہ، پھر ملاحظہ کے لیے اپنا کارنامہ پیش کرنے کے لیے یزید کے پاس یہ سر بھیج دیا۔ ہوا اس طرح؟ اس کو کوئی جھٹلانے کی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جن کوفیوں کو تم بے وفائی کا طعنہ دیتے ہو، ان کوفیوں نے کیا کیا تھا؟ 10 محرم الحرام 10 محرم الحرام 67 ہجری میں جا کر اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹا۔ ابراہیم مالک بن اشتر نخی نے سر کاٹ کر مختار بن ابی عبید ثقفی کے لیے کو بھیجا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی نے یہ سر اٹھا کر عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھیجا۔ عبداللہ ابن زبیر نے یہ سر اٹھا کر حضرت حسن کے صاحبزادے کے پاس بھیجا۔ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو۔ عاشوراء ہی کا دن تھا، 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ جو توابین کا تاریخ میں ایک فرقے کا ذکر موجود ہوتا ہے، یہ کون تھے؟ یہ کوفی تھے، جنہوں نے عہد کیا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہماری زندگی کسی کام کے نہیں۔ یہ کٹ مڑے تھے 4 ہزار کے 4,000 حضرت حسین کا بدلہ لیتے ہوئے۔ یہ عجیب داستان ہے جی۔ کوفیوں نے لکھا، حضرت حسین نے واپس جانا چاہا، بہرحال بڑی بڑی بے تکی سی باتیں۔ یہ حضور کے اہل بیت ہیں، باتیں بڑی لمبی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو حضور کے اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے۔ یہ جرت، یہ جو شجاعت، یہ کلمہ حق بلند کرنے کی جو روایت حضرت حسین نے پیدا کی ہے، یہ آج تک امت میں چلتی ہے۔ اکبر کے دربار میں مجدد الف ثانی نے کلمہ حق بلند کیا تھا۔ انہی کے بارے میں اقبال نے لکھا تھا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ کبھی بھی ظاہری نتائج پہ نہ جائیے گا۔ ظاہراً اگر ظاہری نتیجے کو دیکھو تو حضرت حسین کربلا کے میدان میں ہار گئے تھے، لیکن اس کے نتائج پہ ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت حسین ہارے نہیں تھے بلکہ جیت گئے تھے۔ جو جیت گیا تھا وہ جیتنے کے باوجود ہار گیا تھا۔ کتنی دیر خلافت نصیب ہوئی اس کو؟ پھر 3-4 سال بعد میں بیٹا خلیفہ بنا، 3 ماہ بعد خلافت چھوڑ دی، خاندان سے خلافت جاتی رہی، جس خلافت کے لیے اتنا کشت و خون ہوا تھا۔ بہرحال اور بھی بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جرت، یہ جو شجاعت حضرت حسین نے جس کی بنیاد ڈالی تھی کلمہ حق بلند کرنے کی، اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چونکہ اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا ہے تو آئندہ انشاءاللہ حضرت علی المرتضیٰ پہ گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے چند ایک مسائل پہ میں گفتگو کروں گا، اور ربیع الاول سے پھر انشاءاللہ حضور کی سیرت پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔